اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے تاکیدی حکم دیا ان لوگوں کو، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، یہود و نصارہ کو، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور امت محمدیہ تم کو بھی ہم یہ حکم دے رہے ہیں، ان اتقوا اللہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ذات ہے اور تعریفوں والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تم کو لے جائے، ایھا الناس اے لوگو، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اور تمہاری جگہ دوسرا اللہ دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو آدمی چاہتا ہے دنیا کا ثواب، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، پس اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت کا ثواب بھی موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، دیکھنے والے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 131، 132، 133 اور 134، یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں اور ان کے تقریباً 2 درس گزر چکے ہیں، آج ان کا تیسرا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات ان آیات کے اندر بیان فرمائے، جن میں سے پچھلے درسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا تاکیدی حکم فرمایا، تقوی اختیار کرو۔ اور قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طرز بیان ہے کہ جب بھی اللہ احکام نازل فرماتے ہیں، اصول ذکر فرماتے ہیں، کوئی قانون ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ قوانین کی کتاب ہے، احکام کی کتاب ہے، قرآن مجید اصولوں کی کتاب ہے، تو اس احکام اور اصول اور قانون سے پہلے یا بعد اللہ تعالیٰ تقوی جیسی چیز کو ذکر فرماتے ہیں کہ جو آدمی متقی ہوگا وہی اللہ کے حکم پر عمل کرے گا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہی اللہ کے حکم پر عمل کرے گا۔ اس لیے تقوی جو ہے یہ بنیاد ہے، اور عبادات کے جو فرض کیے گئے ہیں ان کے فرائض کا بھی اللہ تعالیٰ نے بنیادی مقصد یہی بتایا کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے اور اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے۔ اس سے تعمیل حکم میں آسانی ہو جائے گی، تو اس کے لیے احکام شریعت پر عمل کرنا گویا کہ آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز قرآن کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں تو آیتوں کے آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو دہراتے ہیں۔ جس طرح یہاں بھی کافی صفات اللہ نے فرمائی کہ اللہ اس بات پر قادر ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، غنی حمیدہ، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ذات ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، اللہ تعریفوں والا ہے۔ تو یعنی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو ذکر کرتے ہیں، تو ان صفات میں بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر تم سے حکم کی تعمیل میں کوئی کوتاہی رہ گئی، میرا حکم نہ مانا، تو میں تمہیں سزا دینے پر بھی قادر ہوں۔ تو دونوں چیزیں، ترغیب ترغیب، یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ کسی کو بندہ ترغیب دے کے بات سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ بات ہے، یہ بات ہے، ترغیب، اور کسی کو ترہیب یعنی ڈرا کر جو ہے وہ بات سمجھاتا ہے۔ اور یہ دونوں انداز ہیں اور دونوں انداز قرآن مجید نے اختیار فرمائے، بشیرا و نذیرا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشیر خوشخبریاں دینے والا بھی بنایا اور نذیرا ڈرانے والا بھی بنایا۔ میں تو جہنم سے ڈراتا بھی ہوں، ان کے عذابات سے بھی ڈراتا ہوں، ساری چیزیں میں بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ ڈر جائیں
اور پھر خوشخبریاں بھی دیتا ہوں، جنت اور جنت کی نعمتیں بھی بتاتا ہوں۔ دونوں طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ جو ہے ان دونوں طرز کو اختیار فرماتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے جو ہے تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، اے امت محمدیہ، ان میں سے بالخصوص جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ، ہم نے ان کو بھی حکم دیا تھا، وَإِيَّاكُمْ، تم کو بھی حکم دے رہے ہیں، ان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون اور فرمایا کہ بادشاہی اللہ کی ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، یہ اللہ کا ہی ہے۔ اور یہ 3 دفعہ اللہ نے یہ لفظ، یہ جملہ یہاں ذکر فرمایا۔ کل اس کے بارے میں بھی تفصیل بیان ہو چکی تھی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے وہ اپنی جو صفت وسعت ہے اس کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت ہے تو لہذا کائنات جیسی وسیع تخلیق اللہ تعالیٰ کی صفت وسعت سے پیدا ہوئی ہے۔ پوری کائنات میں جو اللہ وسیع بنانے والے ہیں، اس صفت وسعت سے اللہ نے اس کائنات کو بچھایا ہے، اس لیے تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور دوسرا جو ہے تکفرو کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دوسرا للہ ما فی السماوات، کیا مطلب کہ اگر تم ان حالات میں کفر کرو گے کہ جہاں بھی تم دیکھو ہر چیز اللہ کی ہے، تصرف اللہ کا ہے اور ملکیت اللہ کی ہے، تو پھر بھی تم اگر کفر کرو گے، انکار کرو گے، تو پھر کہاں بھاگ کے جا سکتے ہو؟ ملک اللہ کا ہے، اس ملک سے نکل کیسے سکتے؟ اگر نکلو گے تو کہاں جا کے پناہ حاصل کرو گے؟ اللہ کو تم چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرو، اللہ کی بادشاہی کو تسلیم کرو۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے پھر للہ ما فی السماوات وما فی الارض جو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کارسازی کی صفت کے ساتھ فرمایا۔ اللہ کارساز ہیں، وکیلا، وکفا باللہ وکیلا، اللہ وکیل، کارساز، کام بنانے والے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ پوری کائنات جو ہے، زمین و آسمان، چاند ستارے، ستارے، ہر چیز، ان کا مالک اللہ ہے، وہی مالک الملک ہے۔ اور لہذا جو شخص بھی اللہ کے احکام بجا لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام دنیا میں بھی ٹھیک فرمائے گا اور اس کی آخرت بھی ٹھیک فرمائے گا۔ تو اللہ کام بنانے والا ہے، تو اللہ اس کی دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں یہ بتا دیا کہ معبود برحق جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ یہ عبادت جو ہے، اس کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے غیر کی نہ کرو۔ اللہ کے غیر میں پیغمبر بھی آ جاتا ہے، نبی، کوئی ولی، کوئی بھی ہے، اس کی عبادت نہ کرو، اس سے جا کے منتیں نہ مانگو، اس کے سامنے جا کر سر نہ جھکاؤ، اور کوئی جن، فرشتہ اور کوئی چیز بھی جو ہے، کسی سے بھی اللہ کے غیر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس سے جو ہے وہ تمہارا عقیدہ بگڑ جائے گا اور آخرت بگڑ جائے گی۔ اور میں نے کل ذکر کیا تھا کہ جو آدمی اللہ کے دربار کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ اسے کہاں کہاں ٹکرے مرواتے ہیں کہ ہندوؤں کو دیکھیں آپ کہ وہ گائے کی پجاری ہیں، گائے کو پوج رہے ہیں، گائے کو اپنا ماتا اور خدا کہہ رہے ہیں، اور گوبر کو پوتر اور پاک کہتے ہیں، اور عجیب عجیب عقیدے لوگوں کے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی زمین کو پوج رہا ہے، کوئی سورج نکلتا ہے اس کو پوج رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کس کس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ یعنی جو چیزیں انسان سے بھی کم تر حیثیت کی ہیں، اللہ ان کے سامنے جا کے اس کو گرا دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہ صرف وہ اللہ ہے، باقی تمام مخلوق اس کے سامنے عاجز ہے، بے بس ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ حاجت روا، مشکل کشا وہ ہے، اور وہ متصرف الامور ذات ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جس کو چاہے وہ جو ہے وہ دنیا سے ہٹا دے، جس کو چاہے جو ہے وہ یہاں وہ کسی عہدے پہ لے آئے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کرنے والے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی ان صفات کو ذکر کر کے، ان سب چیزوں کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ذات خالق ہے، جو مالک ہے، جو مختار کل ہے، تو وہ مخلوق کو بدل بھی سکتا ہے۔ تم یہ بھی نہ سمجھو کہ تم جب آ گئے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں مٹائے گا نہیں یا مٹا نہیں سکتا۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے،
تمہیں اٹھا لے، تمہیں سب کو موت دے دے، تمہیں اس دنیا سے نیست و نابود کر دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسری مخلوق لے کے آ جائے، دوسرے لوگ، نئے لوگ پیدا کر دے، دوسروں کو لے کر آ جائے۔ اگر سب لوگ، اس لیے علماء فرماتے ہیں سب لوگ مل کے بھی پوری دنیا کے اس وحدہ لا شریک ہستی کا انکار بھی کر دیں تو اس کو اختیار حاصل ہے کہ اس مخلوق کو صفحہ ہستی سے مٹا کر کوئی دوسری مخلوق لے آئے، یا کسی علاقے کے منکرین کی جگہ متبعین کو کھڑا کر دے، اور دنیا کا ختم ہونا بھی اسی وقت ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، جب کہیں بھی اللہ کا نام نہیں ہوگا، اللہ اس ساری دنیا کو ختم کر دیں گے اور قیامت کا وہ قائم ہونے کا وہ منظر ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ چنانچہ جب عرب دنیا نے نبی آخر الزمان کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ اجمی لوگوں کو ایمان عطا فرما دیا، اجمی لوگوں کو آ کر کھڑا کر دیا، ان کو دین کی خدمت پہ لگا دیا۔ یہ بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اجمی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بھی اکثر محدثین ہیں جنہوں نے احادیث کی کتابیں لکھی اور جمع کیا، اور یہ ان میں سے عرب کوئی نہیں ہے، اجمی ہے۔ کتنے جو ہے قرآن کی خدمت کرنے والے مفسرین قرآن وہ اجمی ہیں۔ تو اس لیے جو کوئی بھی کسی خاندان کا بھی ہو، بڑے خاندان کا بھی ہو، اگر وہ اللہ کی ذات کو چھوڑ دے گا تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور چھوٹی ذات والوں سے بھی کام لے لے گا۔ اور جب مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو انصار بنا دیا، مدینہ کے لوگوں کو ان پر ایمان لے آئے اور ان کو ایمان لانے والا بنا دیا۔ اور جب عباسیوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مغلوں کو کھڑا کر دیا تاریخ کے اندر کہ دین کے پاسبان بن جاؤ۔ تو اگر پاکستانی دین پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کسی دوسری مخلوق کو لے آئے گا۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ قرآن کی جو خدمت تھی یہ ہمارے ذمے تھی، بلکہ ہمارا ملک تو بنایا ہی اس لیے گیا تھا دو قومی نظریے کی بنیاد پر کہ ہم ہندوستان میں نہیں رہ سکتے، ہمیں الگ وطن چاہیے۔ بھائی کیوں وطن چاہیے آپ کو؟ کہ بھائی دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہاں دو قومیں رہتی ہیں، ہندو اور مسلمان، ہندوؤں کا الگ نظریہ ہے، وہ مشرک ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، قرآن و سنت کو پڑھنے والے ہیں، اس لیے ہمیں ایک الگ ایسا وطن چاہیے جہاں ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، اسلام ہمارا دستور ہو، قرآن ہمارا نظام ہو اور ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی بنیاد پہ دو قومی نظریہ جسے کہتے ہیں، اسی بنیاد پہ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو تم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ بھائی ہم لا الہ الا اللہ پر حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ نعرے تھے، یہ وہ مطلب تھا جس پر پوری قوم کھڑی ہوئی اور یہ ملک وجود میں آیا۔ اور آج ہم نے اسلام کو اپنے ملک میں نافذ نہیں کیا اور اسلام کو اپنے ملک سے نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے افغانوں سے کام لے لیا۔ آج افغانستان کے اندر جو ہے وہ لوگ اسلام کو نافذ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم سے جو ہے وہ کام لے لیں گے۔ حضرت مہدی جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے ان کا مضبوط ترین ایک لشکر ہوگا، اگرچہ وہ دنیا کی تعداد سے کم ہوں گے لیکن وہ مضبوط ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فتوحات نصیب فرمائیں گے۔ آج پوری دنیا نے دیکھا کہ 60 ممالک مل کے ان پر حملہ آور ہوئے اور ان میں 8-9 ملک ایسے تھے جو ایٹمی ملک تھے اور بڑی بڑی طاقتیں، سپر پاوریں جو ہے وہ پوری کی پوری مل کے جو ہے وہ افغانستان پر حملہ آور ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند مٹھی بھر لوگوں سے ان کو شکست دلوا دی اور 21-22 سال کی جنگ کے بعد وہ یہاں کی خاک چاٹتے ہوئے یہاں سے بھاگے نکلے اور رات کے اندھیروں میں اس ملک کو چھوڑ کے نکلے اور انہوں نے پھر اب پیچھے قرآن کی حکومت قائم کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی ہے جو غزوہ بدر میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جو احد میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جو صحابہ کے زمانے میں ہے۔ اللہ بدلا نہیں ہے، ہم لوگ بدل گئے، ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا، حضور کے طریقوں کو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، قرآن اور اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اسلام شریعت سے محبت کو چھوڑ دیا۔ اور جب ہم نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پرواہ نہیں ہے، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں لے جائے
اور انہیں موت دے دے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ اللہ دوسرے لوگ بھی پیدا کر سکتا ہے، نسلیں بھی تو بدلتی ہیں نا، ہر بندہ تو نہیں رہتا 60 70 80 سال کے بعد، یہ 100 سال کے بعد، یہ جو آج زندہ ہیں یہ سارے مر جائیں گے، پھر دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ پوری دنیا میں 100 سال کے بعد کوئی آدمی ایسا نہیں رہے گا کہ جو پہلے سے موجود ہے۔ جب نسلیں بدل سکتی ہیں تو اللہ پوری دنیا کو بدل سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سوئے وہ کر دے، اس کی مشیت کے سامنے سب عاجز ہیں۔ لہذا اگر اہل وطن، اہل ملک و ملت، وہ اپنے ملک و ملت کی کوئی خدمت نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ نہ شکری نہ کریں، بلکہ ہمیں ملک و ملت کی بھی خدمت کرنی چاہیے اور انصاف کے ساتھ دینا چاہیے۔ جس ملک میں، جس فیکٹری میں، جس گھر میں جو ہے کرپشن ہو، وہ گھر کے آدمی گھر کی چوری کریں تو وہ گھر کہاں سے رہے گا؟ وہ تو گھر ختم ہو جائے گا۔ اس کے گھر کی حفاظت کی جاتی ہے باہر کے دشمنوں سے، چور ڈاکوؤں سے، تو گھر کے افراد، تمہارے ملک کی وہ بدتر حالت ہے کہ ہر وزیر، ہر عہدیدار وہ اس کو لوٹنے کے چکر میں ہے اور لوٹ رہا ہے، اور کرپشن کی شرح پوری دنیا سے سب سے زیادہ ہے، باوجود اس کے کہ ہم مقروض در مقروض ہیں اور اتنے قرضے ہیں۔ اس حالت میں بھی ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ تو اس لیے جو آدمی اپنے ملک و ملت کی خدمت نہیں کرتا تو وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں، اور جو ملک و ملت کی خدمت کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کی توفیق بخشی اسے۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو وہ بے نیاز ذات، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جب چاہے ایک جماعت کی جگہ دوسری جماعت کو لے آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں مخصوص انداز میں دنیا اور آخرت کا موازنہ پیش کیا۔ یہ کبھی کبھی ہم تبصرہ کرتے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کے سامنے رکھ کے اس کا موازنہ کرتے ہیں، وزن کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت کے آخری حصے میں دنیا اور آخرت کا موازنہ کیا ہے، اور اشارتاً یہ بات سمجھا دی ہے کہ اس دنیا کی زندگی محدود ہے، تمہاری زندگی بھی محدود ہے، پھر یہ دنیا بھی محدود ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ 2 دن کی زندگی ہے، کہتے ہیں جی 2 دن کی زندگی ہے، تو آخرت کے مقابلے میں پوری دنیا ہی جو ہے وہ قلیل تر سا اشارہ ہے، اور پھر ہماری زندگی اس میں وہ تو ہے ہی 50 60 70 سال ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اشارتاً یہ بات سمجھائی کہ اس دنیا کی زندگی ایک محدود سی ہے، اصل زندگی تمہاری یہ نہیں ہے، اصل زندگی تمہارے لیے آخرت کی زندگی ہے۔ لہذا اس دنیا کی بجائے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے محنت کرو۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، من کان یرید ثواب الدنیا، جو لوگ دنیا کی زندگی پسند کرتے ہیں، اس عارضی زندگی کی نعمتوں تک ہی محدود رہنا چاہتے ہیں، یہاں کی کوٹھیاں بنگلے اور یہاں کے ان چیزوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ دنیا کی ہر نعمت عطا کرنے پر قادر ہے، مگر یاد رکھو فَعِندَ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں موجود ہیں۔ ہر طالب کو اس کی مطلوبہ چیز ہی ملتی ہے، جو آدمی جو چاہے گا اس کو ملے گا۔ ایک ڈاکٹر بننا چاہے گا تو وہ ڈاکٹر ہی بنے گا، وہ انجینئر تو نہیں بنے گا، تو وہ کیونکہ اس کو چاہ رہا ہے اس کے لیے محنت کر رہا ہے۔ جو آدمی جو چاہے گا، ہر طالب کو اس کی مطلوبہ، اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے لیے دن رات صرف کر رہے ہیں، دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی چھوڑ رکھا ہے، اور جو ہے وہ ہر چیز جو ہے اسلام کے احکامات سے ہم روگردانی کر رہے ہیں، تو ہمیں دنیا تو ملے گی۔ تو سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دنیا میں ہی عطا کر، یہ دنیا ہی ہمیں عطا فرما۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے پھر دنیا تو انہیں ملے گی، میں دوں گا، لیکن آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا۔ پھر دوسرے گروہ کا تذکرہ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ مجھ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی، اے مولا کریم ہمیں اس دنیا میں بھی اچھائی بہتری عطا فرما، اور آخرت بھی کی بھی بہتری ہمیں عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو اس لیے خالی دنیا نہیں مانگنی چاہیے،
اللہ سے اصل میں دنیا بھی مانگنی چاہیے اور آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے ایک ہی جگہ ذکر فرمائی سورہ بقرہ میں، کہ جو ربنا آتینا فی الدنیا کہتے ہیں، گویا کہ اللہ نے ان کو ایک طرح کی دعا بھی سکھائی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا تم مجھ سے مانگا کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا حصہ ان کی طلب کے مطابق ہی ہوگا۔ سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا کہ انسان جلد باز ہے، جلدی کرنے والا ہے، اور اسی دنیا میں ہی سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، بے شک یہ لوگ وہ جلدی کو پسند کرتے ہیں، جلدی جلدی مل جائے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور قیامت کے بھاری دن کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کی تکلیف کیا ہے؟ کبھی کان میں آنکھ میں درد ہو جائے، کبھی آپریشن ہمیں کرانا پڑ جائے، تھوڑی بہت تکلیف ہے۔ آخرت کی تکلیف تو بہت بڑی ہے، بھاری دن ہے آخرت کا، اس دن کی فکر نہیں کرتے، اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اس دنیا کے مال و اسباب، عیش و عشرت، آرام و راحت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ اگلی دنیا میں پھر کچھ حصہ نہیں پاتے۔ اور جو لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگہ بہتری چاہتے ہیں، انہیں دونوں جگہ کے انعامات سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یقیناً ان کی کوشش کا، ان کی سعی کا بدلہ ملے گا۔ دنیا اور عاقبت کے لیے دو مختلف قانون ہیں۔ یہاں صرف اتنی بات سمجھا دی ہے کہ اللہ کے پاس دنیا کی زندگی کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کی زندگی کا بدلہ بھی ہے، لہذا صرف دنیا کے مال و اسباب میں الجھ کر نہ رہ جاؤ، بلکہ آخرت کی دائمی زندگی کا بھی سامان پیدا کرو۔ ظاہر ہے کہ ایمان، تقوی اور نیکی کا اصل ثمرہ اور محل آخرت ہے، لہذا دائمی چیز کو چھوڑ کر عارضی چیز کے پیچھے نہ پڑو، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ یہ یہاں ترغیب بھی ہو گئی اور ترہیب بھی ہوگی۔ اللہ نے آخرت کی ترغیب بھی دے دی اور ساتھ ڈراوا بھی دے دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے اور تمہاری حرکات و سکنات، ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ لہذا تقوی کی راہ اختیار کرنی چاہیے، کفر سے بچو، شرک سے بچو، رسومات پر زندگی نہ گزارو، بدعات سے بچو، اور ظن اور گمانوں پر زندگی نہ گزارو۔ اپنی زندگی کو ایک پوری لائن پہ لے کے آؤ، اسی اللہ سے امید وابستہ رکھو، اسی کے سامنے جاؤ، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، یا اللہ دنیا بھی عطا فرمائیے اور آخرت بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دنیا کی بلائیاں، نیکیاں، دنیا کی وسعتیں، خیریں ہمیں عطا فرمائیے، آخرت کی نیکیاں، بلائیاں ہمیں عطا فرمائیے، آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، یا اللہ سمجھنے، سمجھانے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر جو قرآن و سنت کی محنت ہو رہی ہے، مختلف مدارس قائم ہیں، یا اللہ مختلف شعبے کام کر رہے ہیں، یا اللہ دین کے تمام شعبہ جات میں کام کرنے والوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ دین کو غلبہ عطا فرمائیے، قرآن و سنت کی حکومتیں نصیب فرمائیے، امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہر طرح کی بے چینی سے، یا اللہ بے فکری سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ آخرت کی فکر نصیب فرمائیے، اپنی ذات کے ساتھ تعلق، محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے، باران رحمت نازل فرمائیے۔ یا اللہ رحمت کی بارشیں نازل فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے۔ یا اللہ بھی جو متوفین ہیں، فوت ہونے والے، ان کی مغفرت فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد